بلوچ نسل کشی اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہی میں اس تحریک کا پہلا اور تاریخ ساز جلسہ اس وقت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ شہر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہ ہجوم اس جلسے میں شریک ہے۔ جلسے میں پی ٹی ایم کا وفد بھی شرکت کرنے آیا ہے۔ پنجاب کے حکمرانوں یاد رکھو، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی جتنے مظلوم اقوام ہیں یہ اب ایک ہو رہے ہیں اور آپ کے ہر ظلم کا حساب لیں گے، آپ کو نہیں بخشیں گے۔ یہ کوئی نہیں بھول سکتا ہے جتنے ظلم آپ نے یہاں پہ کیے ہیں۔ بلوچ نوجوانوں، بلوچ بہنوں، یہ ریاست جس طرح ظلم بلوچستان کی سرزمین پہ بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے، ٹھیک کسی طرح ظلم پشتونوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ پشتون بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، بلوچ بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے۔ پشتونوں کے وطن پہ بھی ڈالری جنگیں لڑی جاتی ہے، اس سے ریاست ڈالر کما رہے ہیں۔ بلوچ کی سرزمین پہ بھی ریاست کے سرپرستی میں ڈالری جنگیں ہو رہی ہے اور ریاست اپنے ڈالر کما رہی ہے۔ یہاں پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں، پشتون سرزمین پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو امن کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پشتون سرزمین پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر انتظار کس چیز کی؟ دشمن ایک ہے، مسائل ایک ہے، ایشوز سیم ہے، تو پھر کس چیز کی انتظار کرے؟ لہذا جیسے مارنگ بلوچ نے یہ بات کہی، ہم ان کی اس بات کی، اس کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں اور ہم یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں، وہ پنجاب بھی سن لے، اس ملک کے میڈیا چینلز بھی سن لے، یہ جلسہ گواہ رہے، اس اسٹیج سے اعلان اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کے مقابلے میں بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ میں اس ریاست کو بار بار کہہ چکی ہوں کہ آپ ہمت اور جرات کریں، خوف اور بزدلی سے نکل کر سیدھا سیدھا لوائقین کو یہ بتا دیں کہ ہم آپ کے پیاروں کو شہید کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اٹھا کر اور غائب کیوں کرتے ہیں؟ باعث افسوس، باعث شرمندگی کا مقام ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں ایٹمی طاقت ریاست، مگر اس ریاست کی اوقات اور حقیقت یہ ہے کہ نیت خواتین کو ہراساں اور دھمکی دینے کے لیے چند کرائے کے قاتل اور غنڈوں کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنے دشمنوں کی اپنے بارے میں رویے اور سلوک اور رد عمل کو دیکھ کر ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہم اپنا فرض درست طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس لیے اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج ہماری آواز کو کچلنے کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے بلوچوں، میں آج آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہمارے مطالبات اتنے مشکل اور غیر زمینی تھے کہ وہ حل ہو نہ سکی؟ آخر ہمارے مطالبات کیا تھے؟ بس یہی کہ بلوچوں کو انسان سمجھا جائے، بس یہی کہ ان کو انسانی حقوق دیے جائیں جن کا وعدہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے۔ بلوچوں کو جان و مال کی تحفظ دی جائے، بلوچوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت اور کچہریوں کا حق دیا جائے۔ یعنی ہم کوئی سونا چاندی نہیں چاہتے، ہم صرف اور صرف ایک برابر کے انسان ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا بلوچوں کو انسان سمجھنا اور ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک رکھنا اتنا مشکل ہے کہ فوج، عدلیہ، انتظامیہ، میڈیا ایک صف میں کھڑے ہو کر ہمارے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر چکے ہیں اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیرونی ملکوں کے ایجنٹ ہیں۔ جتنی کوشش انہوں نے ہمیں جھٹلانے میں کر دی، اگر اس سے آدھی کوشش وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے تو شاید آج ہمارے مسئلے حل کی جانب جاتے، لیکن وہ بلوچوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ ایک قانونی سمجھتے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز جس طرح میں نے کہا آپ کو ماؤں نے بلایا،
اس تحریک کا آغاز بھی ہماری ایک بہن نے اپنی جان کی قربانی دے کر کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ مزاحمت زندگی ہے۔ بانو کریمہ کی میت بظاہر بے جان تھی، لیکن وہ جب اپنے اصل ماں سرزمین کی گود میں جاتی ہے مسلسل مزاحمت کرتی رہتی ہے اور دشمن مسلسل پریشان تھا۔ ایک مردہ جان بے جان جسم وہ بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ آپ اتنے طاقتور ہیں۔ یہ لوگ آتے تھے اسلام آباد میں، جس دن آپ کی ماؤں کو وہاں گھسیٹ کے یہ بسوں میں ڈال رہے تھے، یہ بار بار کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے لیکن واپس نہیں جائے گا، میں احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی پریشان تھے کہ اگر ہم پنجاب میں کسی عورت کو کہیں آپ کو جیل میں ڈالیں گے وہ بے ہوش ہو جائے گا، یہ کہتا ہے نہیں ہمیں جیلوں میں ڈالو لیکن ہم احتجاج کریں گے۔ یہ اتنے بہادر ہیں، آپ کی اس بہادری نے ان کو پریشان کیا، آپ کے وہ ضبط نے ان کو پریشان کیا۔ یہ حیران تھے کہ جب مائیں اتنی بہادر ہیں ان کے بیٹے کتنے بہادر ہوں گے، یہ ان کو پتہ چل گیا۔ لوگ وہاں آ کے آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نظم و ضبط بار بار اس لیے کہتا ہوں، اسلام آباد میں جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اگر تحریک شروع ہو مظلوم قوموں کی، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ بلوچ اس کی قیادت کرے، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہے، یہ پروگرام کنڈکٹ کر سکتے ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں پروگرام، یہ ڈیل کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس بہادری ہے۔ سب یہ کہتے تھے، حیران تھے کہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر آپ کی مائیں بہنیں کماش جو باتیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہم سے کہتے تھے کہ آپ لوگ کہاں سے اتنا بہادر ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی چیز نے ان کو پریشان کیا تھا۔